کہ آپ نے متعدد بار اپنی کمپین کے دوران کہا کہ اگر مسلم لیگ نون سے یہ ملک چھوڑا گیا تو وہ دے گی. اب آپ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں, تو کیا آپ مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے وہ عوام کے مسائل حل کر پائے گی؟ اگر نہیں کر پاتی تو اگر عوام کے مسائل حل نہیں کر پاتی تو پھر پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ I find this a very funny question because لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں مجھے کہ میں الیکشن لڑوں اور الیکشن کے دوران اپنے مخالف کا تعریف ہی کروں, تنقید نہ کروں. میں تالیاں ان کو بجا دوں اور امید رکھے کہ مجھے ووٹ پڑے گا. میں نے ضرور جو ان کا کٹھایا ہے ان کو بھی میرے خیال میں ماننا چاہیے کہ جو غلطیاں ہوئے ہیں, لیکن وہ الٹیمیٹلی ان کے اپنے فیصلے ہیں. جو ان کے اوپر کرٹیسزم بنتا ہے, یہ جمہوریت کا اصول ہے, خاص طور پہ الیکشن کے دوران, تو ہمارا ذمہ داری ہے, یہ ہمارا کام ہے کہ ان کی جو کوتاہیاں ہیں, ان میں انہوں نے جو غلطیاں کیا ہیں, ان میں ان کے پالیسیز پہ جو ہمارا اعتراضات ہیں اس پہ ہم زور دیں, اس پہ ہم ہائی لائٹ کریں. اب جہاں تک آپ کی دوسری سوال ہے, اگر پاکستان کی عوام مجھے مینڈیٹ دیتے تو پھر بالکل اب میں کہتا کہ نہیں, آپ مجھے وزیر اعظم بنائیں. اب مجھے وہ مینڈیٹ نہیں دیا گیا. جہاں تک مسلم لیگ کا پالیسیز کے سوال ہے, ضرور ہمارا مختلف پالیسیز پہ اختلاف رائے ہوگا, مگر پارلیمان کی خوبصورتی یہ ہے, جمہوریت کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اپنا رائے رکھتے ہو, میں اپنا رائے رکھتا ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سب سے بیسٹ رائے ہے, سولوشن ہے کسی ایک مسئلہ کا. میں سمجھتا ہوں کہ میرا رائے, میرا موقف سب سے بیسٹ سولوشن ہے کسی مسئلہ کا. ہو سکتا ہے کہ آپ کا رائے صحیح ہو سکتا ہے کہ میرا رائے صحیح ہو. اس سے بھی زیادہ ممکن یہ ہے کہ شاید میرا رائے اور آپ کے رائے کے درمیان میں جو رائے ہے وہ سب سے بیسٹ حل ہو اس مسئلہ کا. تو پارلیمان کا, جمہوریت کا یہ ایک طریقہ ہے کہ ہم پارلیمان میں اور پارلیمانی جمہوریت میں حصہ لیتے ہیں. تو اگر کنسنسس کی بنیاد پہ ہم فیصلے کرتے ہیں تو میرا امید ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کے مسائل کو ایڈریس کر سکیں گے. اگر ہم پاکستان کے عوام کے جو بنیادی مسئلے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دیتے تو اس کا نقصان نہ صرف ایک سیاسی جماعت کا ہوگا, اس کا نقصان اس ملک کا ہوگا. شکریہ. بلاول صاحب, یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی پوری کمپین جو چلائی, آپ نے پہلے منشور بھی دیا. ہم نے دیکھا کہ ماضی میں پنجاب آپ کا گڑھ ہوتا تھا, لیکن آج پنجاب میں آپ کو چند سیٹیں ملتی ہیں. تو یہی مفاہمت کی پالیسی پہلے بھی آپ کا سیاسی نقصان کر چکی ہے. کیا اب آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے جیالے کو تھوڑا جگایا تھا, کیا وہ جیالہ پھر آپ کے منشور کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ آپ جو, اگر میں صرف اپنے لیے سوچتا نا تو بڑا آسان ہوتا. میں ادھر خاموش ہو کے بیٹھ جاتا, میں کہتا خان جانے, میاں صاحبان جانے, وہ حکومت بنائے, میں نہیں کرتا. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ حالات کیا ہیں اس ملک میں. بلوچستان کی صورتحال کیا ہے, کراچی کی صورتحال کیا ہے, صوبہ پنجاب, صوبہ پختونخوا کی صورتحال کیا ہے. بالکل میرا فائدہ ہے. میں اس پولیٹیکل سچویشن میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی بلیک میل کرنا چاہتی تھی تو ہم پی ٹی آئی کو بھی اور نون لیگ کو کہتے کہ آپ ہمیں بنا دیں, ورنہ یہ نہیں ہوتا. مگر کیا وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کرے گا؟ کیا وہ پاکستان کے ایشوز جو مہنگائی, غربت اور بے روزگاری سے, اس کا کوئی حل نکلے گا؟ یہ مفاہمت نہیں ہے, یہ پاکستان کی محبت ہے, یہ پاکستان کی عوام کے ہم سوچ رہے ہیں. ضرور میرا اس میں سیاسی نقصان ہوگا, مگر آپ نے ہر موقف پہ یہ سوچنا ہے کہ کیا صرف اور صرف میرا سیاست اہمیت رکھتا ہے, میرا اپنے آپ کو ہر قیمت پہ کسی کرسی پہ بٹھانے اس مسائل کا حل ہے, یا اس نظام کو جس کے لیے ہم نے شہادتیں دی, جس کے لیے میرے کارکنوں نے, میرے خاندان نے, میرے پارٹی نے شہادتیں دی, اس نظام کو ہم چلائیں. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا سپیس ہے پنجاب میں, جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک سازش کے تحت, اور اس سازش جو ہے وہ اس
2024 کے الیکشن میں موجود تھا، وہ ایک عمل جاری ہے. مگر میں نے آپ کو کہا تھا نا، میں نے والد صاحب سے کہا اس چیز کا فیصلہ مجھے دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو اس الیکشن میں کروایا گیا اس کا فیصلہ ہونا پڑے گا. میں یہ نہیں امید رکھ سکتا اپنے پارٹی کے ساتھ کہ ہم ہر بار ان کو کہیں کہ ہم جمہوریت کے خاطر، ہر چیز کے خاطر، اور بار بار ہمارے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا جائے. اور آخر میں جو تمام سیاسی جماعتیں سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اس الیکشن میں اب کسی کوئی رہا نہیں نا جو 30 سال سے صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی شکایت تھی، جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے لیول پلینگ فیلڈ کے لیے. آج آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کیسے اور کیوں فارم 45 پولنگ اسٹیشن سے ملتے ہیں؟ اس لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جدوجہد تھی کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرواؤ، الیکشن ریفارمز کروائے. اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے مشرف کے دور الیکٹرل ریفارمز کرواتے ہوئے آپ کا فارم 45 کا رزلٹ پولنگ اسٹیشن سے نکلوا دیا. آپ کو پتہ ہے کہ انٹرم حکومت میں جو کنسنسس کا فارمولا تھا وہ کیسے ہوا؟ تاکہ کوئی بائس سیٹ اپ نہ آئے، میں اپنی مرضی سے نہ کروں، ہم مل بیٹھ کے اپوزیشن کی بات کریں. وہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ امینڈمنٹ لے کر آئے اور ہمارا حکومت تھا. ہم امینڈمنٹ نہیں لے کر آتے 2013 کے الیکشن سے پہلے تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنی مرضی کا الیکشن کمیشن، اپنا مرضی کا انٹرم گورنمنٹ، اور ہم بھی دھاندلی بھی کر سکتے تھے. لیکن ہم نے وہ ریفارم اپنے دور میں لے کر آیا کہ ہم اپوائنٹ نہیں کریں گے، پی ایم اور لیڈر آف دی اپوزیشن مل کے کریں گے. ہم انٹرم گورنمنٹ نہیں کریں گے، پی ایم اور لیڈر آف دی اپوزیشن مل کے کریں گے. کس نے کہا پی ٹی آئی کو کہ میدان چھوڑے؟ کس نے کہا ان کو کہ قائد حزب اختلاف کا عہدہ چھوڑے؟ راجہ ریاض اور شہباز شریف صاحب مل کے انٹرم گورنمنٹ بنائیں گے، اپوائنٹمنٹس کریں گے، تو کہیں نہ کہیں تو کچھ گڑبڑ ہوگا. اب آپ چاہتے ہو پاکستان پیپلز پارٹی سے کہ میں انتہا پسند والا سیاست کروں، وہ تو نہیں ہو سکتا. پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیریس جماعت ہے. میں نے اس کیمپین میں اور اپنا سیاست میں ثابت کر دیا ہے کہ باقی سیاستدان مجھ سے عمر میں ضرور بڑے ہوں گے، مگر پاکستان کے عوام یہ مجھ سے ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے کہ میں اپنی بینیفٹ دیکھتے ہوئے کوئی ایکسٹریم پوزیشن لوں گا. صاحب یہ بتائیے گا. بلال صاحب ایک حصہ تو آپ نے جواب دے دیا ابھی، لیکن اسی کے ساتھ سپلیمنٹری یہ ہے کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ساتھ سازش ہوئی. ایک چیز بتائیے گا کہ یہ سازش کس نے کی؟ اگر نون لیگ اس میں کہیں پہ آپ کو رشتے دار نظر آتی ہے تو آپ نے انہیں کے ساتھ بیٹھنا ہے. پھر جن تحفظات کی آپ نے بات کی ہے کہ الیکشن کے حوالے سے آپ نے صدر زرداری صاحب کے سامنے رکھا ہے، تو وہ تحفظات جو ثابت ہو جاتے ہیں، وہ تمام جو آپ کے خدشات ہیں وہ ثابت ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف جو ایشوز اٹھائے گئے ہیں، ہم نے الیکشن کے دوران میڈیا کے سامنے رکھا. ہم نے الیکشن کمیشن کو لکھتے رہے ہیں جو بھی ہمارا اعتراضات ہیں. والد صاحب سے اس لیے میں فیصلہ چاہتا ہوں کہ والد صاحب نے CEC کو یہ یقین دلانی دلائی الیکشن کے دوران کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گا، اور میرے لوگوں کا اعتراضات ہیں اس پہ تو وہ ضرور اٹھایا جائے گا. جہاں تک اگر ان اعتراضات کی وہ ان کو ہم ایڈریس کیسے کریں گے؟ ایڈریس تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ آخر کار پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں آئیں اور اس قسم کا قانون سازی کریں، اس قسم کا الیکٹورل ریفارمز پاس کریں جس سے آگے جا کے کوئی الیکشن میں نہ میں انگلی اٹھا سکے نہ کوئی اور انگلی اٹھا سکے. یہی واحد طریقہ ہے کہ ہم اس ایشو کو ایڈریس کریں.